بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہم اپنا جو لیکچر ریکارڈ کر رہے تھے اس میں درمیان میں تھوڑا سا پرابلم آ گیا، وہیں سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ یہ اسی کا ہی جو ہے وہ سیکنڈ آپ پارٹ سمجھ لیں کہ ہم یہاں بات کر رہے تھے کہ فرد کا جو رشتہ داروں میں محبت ہے، باہمی محبت ہے، مذہبی عقیدت ہے، ازدواجی انسیت وغیرہ ہے، یہ سب جو جذبات ہیں، یہ جو فیلنگز ہیں، یہ معاشرتی زندگی کی پیداوار ہیں اور معاشرتی حقائق کے دباؤ سے یہ پیدا ہوتے ہیں جو فرد پر وہ معاشرہ ڈالتا ہے۔ ہم معاشرتی حقائق کے بارے میں بھی پہلے بہت ڈیٹیل سے بات کر چکے ہیں۔ درخائم نے بالواسطہ تجزیہ کو عمرانیات کا طریقہ کار تجویز کیا ہے۔ درخائم کے لیے کسی واقعے کی صرف ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ اس نے جو خودکشی کی وجوہات بتائیں تو پھر وہ خودکشی کی اتنی ہی جو ہے وہ اقسام بھی بتائیں اور ہر ایک قسم کی اس نے علیحدہ وجہ بتائی۔ اس نے مختلف معاشروں کا تقابلی جائزہ بھی بتایا جس سے ہم صحیح نتائج حاصل کر سکتے ہیں۔ معاشرتی حقائق میں علت کا باہمی تعلق پایا جاتا ہے۔ ایک معاشرتی حقیقت سبب ہے تو دوسری معاشرتی حقیقت اس کی ریزن ہوگی یا اس کی وجہ سے ہوئی ہوگی۔ معاشرتی حقائق میں سبب کا تعلق پیدا کر کے درخائم نے عمرانیات میں فنکشنل اپروچ قائم کر دی جو جدید عمرانیات میں اہم دلچسپی کا باعث بن گئی۔ اس طرح معاشرتی حقائق کے اسباب کے مطالعے کے دوران کے وظائف بھی معلوم ہو جاتے ہیں۔ مثلاً طریقہ کار کے تجزیہ کے دوران ان کے وظائف یعنی جدید معاشرے میں سالمیت پیدا کرنا بھی معلوم ہو جاتا ہے۔ آج کل فرانس میں درخائم کی سوشیولوجی پر بہت زور دیا جاتا ہے اور اس سے جو ہمارے قدیم معاشرے ہیں ان کے مطالعے پر بہت زور دیا جاتا ہے کیونکہ یہ معاشرے نہایت سادہ شکل میں پائے جاتے تھے اور ان کا مطالعہ بآسانی کیا جا سکتا ہے اور معاشرتی واقعات کا مطالعہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ درخائم نے معاشرتی حقائق کے مطالعے میں سوشیولوجی اور نفسیات کے تعلق کو غلط ملت کر دیا ہے۔ معاشرتی حقائق چیزوں کی مانند ہیں کہہ کے ایک دلچسپ تبدیلی ہے وہ خیالات میں پیدا کر دی ہے، لیکن ماس کہتا ہے کہ اجتماعیت کے علاوہ بہت سی چیزیں ہیں جو عمرانیات کا جز ہیں، جن میں خاندان ہے، برادری ہے، جرائم کی تعداد ہے، شماریاتی اعداد و شمار ہیں، تاریخ ہے، روایات ہے، زبان ہے، عادات ہیں، یہ بھی ٹھوس چیزیں ہیں۔ ماس کہتا ہے کہ عمرانیات انسان کا مکمل مطالعہ کرتی ہے جبکہ نفسیات اس کے ذہنی عوامل کا مطالعہ کرتی ہے۔ سورکن نے درخائم کا حوالہ دے کر لکھا ہے کہ مقدس معاشروں میں مذہبی معمولات کی خلاف ورزی پر سخت سزائیں دی جاتی ہیں اور غیر مذہبی معاشرے جو ہیں وہ ایسی خلاف ورزیوں پر اتنی سخت سزائیں نہیں دیتے۔ کہ درخائم نے اس کی یہ وجہ بتائی ہے کہ مقدس معاشرے میں جرم پورے گروہ کو متاثر کرتا ہے جبکہ غیر مذہبی معاشرے میں جرم صرف اسی ایک فرد کی توہین ہوتی ہے۔ سورکن کی یہ وضاحت نہایت قابل تعریف ہے جس میں اس نے کہا ہے کہ ان معاشروں میں جہاں مذہب غالب ہے معمولات کی خلاف ورزی پر سخت سزائیں دی جاتی ہیں کیونکہ مقدس معاشرے میں جرم پورے معاشرے کو متاثر کرتا ہے۔ یہ حقیقت ہے اسلامی آئین جن معاشروں میں نافذ ہے وہاں مجرموں کو سخت سزائیں دی جاتی ہیں، مثلاً چوروں کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، سنگسار کرنے کی سزا ہے، قاتل کو پھانسی دینے کی سزا ہے۔ یہ سزائیں شرائع عام پر دی جاتی ہیں تاکہ باقی لوگ بھی عبرت حاصل کریں اور یہ اس لیے ہے کہ ایسے معاشرے میں ایک جرم بھی پوری معاشرتی زندگی کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ غیر مذہبی معاشرے میں جرم صرف اس فرد پر اثر انداز ہوتا ہے جس کے خلاف کیا جاتا ہے، اس سے معاشرہ یا معاشرے کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ متاثر نہیں ہوتا کیونکہ معاشرے کے افراد میں گروہی سالمیت گہری نہیں ہوتی، مذہب کی اہمیت کا فقدان ہوتا ہے، ایک دوسرے سے اتنا لگاؤ نہیں ہوتا، اس لیے ایک دوسرے کے اثرات کا بھی احساس نہیں ہوتا، اس لیے جرم کا اثر صرف اس فرد پر ہوتا ہے جس کے خلاف کیا گیا ہوتا ہے۔ اس لیے معاشرہ مجرم کو چھوڑ دیتا ہے یا کم سزا دیتا ہے کیونکہ اس سے معاشرتی زندگی میں بدنظمی پیدا نہیں ہوتی۔ دنیا کے کئی معاشروں میں قاتل پر پھانسی کی سزا کا قانون ختم کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں سماجی استحکام مکانی نوعیت کا ہے اور مذہب اسلام کا دباؤ ہماری معاشرتی زندگی پر ہے جس سے معاشرے میں سماجی تنظیم و سالمیت ہے۔
دباؤ سے مراد یہ کہ پوری چھاپ ہے، پورا طریقہ کار ہے، پوری زندگی کا جو ہے وہ لائحہ عمل دے دیا گیا ہے. ہر فرد جو ہے وہ دوسرے فرد کے ساتھ جڑا ہوا ہے. حقوق اللہ، حقوق العباد کا تصور دیا گیا ہے، اور زندگی کے ہر پہلو میں، چاہے وہ چھوٹی سی چھوٹی چیز ہو، اس کے بارے میں بھی، اس کی اہمیت، اس کے اثرات، اس کی دور رس جو نتائج ہیں وہ سب بتا دیے گئے ہیں. تو پھر اس طرح سے جب جرم ہوتا ہے تو اس کا اثر پورے معاشرے، خاندانوں پر، برادریوں پر، نسلوں پر اور پوری قوم پر جو ہے وہ ہوتا ہے. اور اسلام ہمیشہ بھلائی کا مذہب ہے، بھلائی کی تعلیم دیتا ہے، اچھائی کی تعلیم دیتا ہے. معاشرے میں ہر فرد کو اہم گردانتا ہے، ہر فرد کو اس کے تمام رائٹس کے ساتھ، چاہے وہ مرد ہے، عورت ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، پاگل ہے، جانور، ایون کہ جانور ہے، ان سب کے رائٹس کی بات کرتا ہے، اور سب اسی کے ساتھ فرائض کی بات کرتا ہے، توازن کی بات کرتا ہے، زندگی کی بات کرتا ہے، زندگی کی جدوجہد کی بات کرتا ہے، آخرت کی جو ریوارڈ ہے اس کی بات کرتا ہے، آخرت میں ہمارے لیے کیا کیا جو ہے وہ رزلٹس موجود ہیں ان کی بات کرتا ہے. تو اس طرح سے زندگی ہمارے لیے جو ہے وہ پوری طرح ہمارے سامنے موجود ہوتی ہے. تو ایک کسی فرد کا جو جرم ہے وہ معاشرے میں بہت زیادہ بدنظمی یا بے ترتیبی یا مشکلات پیدا کر سکتا ہے. میں نے بہت ڈیٹیل سے اعمال ڈرکھائم کا پورا نظریہ، پورا چیپٹر آپ کو ڈیٹیل سے کروا دیا. امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. بہت اچھے طریقے سے آپ نے اس کی تیاری کرنی ہے. اسی کے ساتھ آج کا یہ لیکچر ختم ہوتا ہے. اللہ حافظ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا.